بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی کہانی۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، پھر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ جال کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی، اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ ایک روز مسلمان کی بیوی اپنے مکان کے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ مسلمان عورت کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ مسلمان کی بیوی غم زدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر آیا تو دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے جو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے بت کی پرستش کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے ڈرتی نہیں؟ ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ بیوی بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ ہیں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے گزر چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں کے ساتھ جا کر محنت کروں گا اور روز 2 دینار دوں گا تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، کسی نے اس کی بات نہ مانی، بالآخر مایوس ہو کر کسی دریا کے کنارے پہنچا اور اللہ کی عبادت میں شام تک مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا، بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے اپنے پاس 3 دن کا کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، تو بادشاہ تجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 29ویں رات ہوئی، بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 29ویں صبح اس نے یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر رکھو گے؟ یہودی نے بولا، ٹھیک ہے، مگر میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے کام پر گیا تو دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی دروازہ کھولنے کے لیے باہر نکلی تو اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے پاس کام میں تھا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر آتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کو کام کرتا تو بادشاہ اسے مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو کچھ اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار میں نکلی۔ جب اس نے سنار کو وہ اشرفی دی تو اس نے 1000 درہم عورت کے حوالے کر دیے۔ جب شام کے وقت شوہر گھر آیا تو عورت نے پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ آدمی بولا، میں یہودی کی دکان پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کے بجائے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اسی کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔